دیر ہو جاتی ہے نا پھر کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. زندگی ہر ایک نے یہاں سے اوپر کی طرف جانا ہی جانا. اب وہ پتہ نہیں ہے میرا نمبر پہلے آ جائے, آپ لوگوں میں سے کسی کا آ جائے, شاید نیکسٹ ٹائم مجھے بلائیں میں یہاں پہ نہ ہوں. اس میں کوئی جھوٹ والی تو بات ہے ہی نہیں. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. اگر ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا پیچھے کچھ ایسا ہے جو یاد کیا جائے گا؟ پیچھے کچھ ایسا ہے کہ یہ دو لوگ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا جو اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرے, کہ یہ نہ ہو کہ وہ میرے پاس بیٹھی تھی, مجھ سے بات نہیں کی, اس میں یہ ایٹیٹیوڈ تھا, اس میں رویہ تھا, وہ میری باتیں دوسروں کے سامنے کرتی ہیں, وہ اس کی باتیں اس کے سامنے کرتی ہیں. یہ چیزیں محض اس دنیا کی ایک آزمائش تو نہیں میں کہوں گا, ایک لعنت ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ میری باتیں اس کے سامنے, اس کی باتیں اس کے سامنے, ایک غیبت کرنا, پھر معاملات کو خراب کرنا. اور اگر آپ کے معاملات خراب ہیں نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر آپ کی فیملی میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان میں آپ لوگوں کے معاملات خراب ہیں نا, آپ مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ اپنے بچے کی تربیت کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. کیسا پڑھا رہے ہیں ہم بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ جتنا توجہ ہم اپنی ظاہری شکل و صورت پہ نکالتے ہیں. آدمی کا جو تعارف ہے نا وہ دو چیزوں میں ہوتا ہے. پہلا تعارف اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. وہ تعارف یہ ہے کہ میں یہاں سے داخل ہوا ہوں, آپ لوگوں کی فرض کریں مجھ پہ نظر پڑی ہے, اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, لگ کیسا رہا ہے, صحیح لگ رہا ہے نہیں صحیح لگ رہا, یہ میرا پہلا تعارف. دوسرا تعارف ہوتا ہے انسان کا اندر, اس کا کردار, اس کی اخلاقیات, اس کی زبان, وہ کیسا ہے. وہ کہتے ہیں اپنا دوسرا تعارف ٹھیک کر لیں, آپ کا پہلا تعارف آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. آپ اگر دل کے اچھے ہیں نا, آپ کی زبان سے اگر ساتھ والے کی دل آزاری نہیں ہو رہی, تو آپ شکل و صورت سے جیسے بھی ہیں, آپ نے کپڑے جیسے بھی پہنے ہیں, آپ نے جوتی کیسی بھی پہنی ہے, آپ کسی بھی کلاس سے ہیں, آپ جھونپڑی میں بیٹھتے ہیں, اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں نا اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو آسانیاں مل رہی ہیں, تو آپ کا وہ تعارف بہت اچھا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے جاتے ہیں جو اربوں خربوں یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں, تو کیا ان کا کوئی نام لیتا ہے؟ دنیا میں ہمارے پاکستان میں کتنے ایسے بڑے لوگ تھے جو پیسے کے حوالے سے بہت زیادہ تھے, وہ مر گئے. آپ لوگوں کو یاد ہے کسی کا نام؟ اس کے علاوہ میں عبدالستار ایدھی کا نام لوں گا. انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کام کیے, لوگوں کی کس طرح مدد کی. دنیا میں سب سے بڑی جو فری ایمبولینس ہے وہ عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا, کس طرح آیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری ماں جب مجھے پیسے دیتی تھی نا, اگر وہ 5 روپے دیتی تھی تو اس میں سے میں 1 روپے 2 روپے ایک گلے میں ایک الگ جگہ پہ رکھتا تھا جس سے میں دوسروں کی مدد کرتا تھا, بچپن سے ہی چھوٹا ہوتے ہوئے. اور جب ایک درخت چھوٹے پودے سے ہوتا ایک تناور درخت جب بن جاتا ہے نا, تو اس کا سایہ بہت سارے لوگوں پہ پڑتا ہے. ایک چھوٹے درخت کا سایہ کسی ایک شخص کے لیے ہے, لیکن ایک بڑے کا داور درخت کا سایہ ہم سب کے لیے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ 1-1 روپیہ میں جوڑ کے تو آج اس مقام پر پہنچا ہوں کہ میں تقریباً آدھے سے زیادہ جو بے سہارا لوگ تھے پاکستان میں, ان کی وہ حفاظت, ان کی کفالت, ان کا کھانا, ان کا رہنا, ان کے مسئلے, ان کی ایجوکیشن, وہ سب کر رہے تھے. اور پھر دوبارہ ان سے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی؟ مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے میں صبح جب نماز کے بعد باہر نکلتا ہوں تو باہر مجھے روتا ہوا کوئی چھوٹا سا بچہ ملتا ہے جو چھوڑ کے کچھ چلا جاتا. میں جب اس کو اٹھاتا ہوں اپنی گود میں, اس سے زیادہ مجھے خوشی کبھی نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے دیا ہے اس کو پالنے کے لیے. زندگی میں ہر ایک دوسرے کا سہارا بنا. اس زندگی میں کچھ بھی اس کے علاوہ نہیں ہے. رشتہ داریوں میں بہت کچھ ہے, بہت ساری خوشیاں آپ کی صرف رشتہ داریوں کے ساتھ منسوب ہیں. کیا کریں گے آپ اپنی بہن سے, اپنی چاچی سے, پھوپھو سے, خالہ سے ایسے اختلافات رکھ کے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو فائدہ ہوگا یا ان کو فائدہ ہوگا؟ بلکہ اس بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے آپ کے لیے جو زمین ہے وہی تنگ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کو لگے نا کہ کوئی کام ٹھیک ہو رہا ہے, معاملات سیٹ ہو رہے ہیں, امن پایا جا رہا ہے, اور آپ کو جھکتے ہوئے کوئی آر محسوس ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عزت میں میری کمی آتی ہے, تو وہ کل قیامت والے دن مجھ سے لے لیں. لیکن اگر کوئی معاملہ حل ہو رہا ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں پہ یہ رواج پایا جاتا ہے کہ میں اندر دروازے تے کیوں جاؤں, وہ میرے کو اتنے کیوں نہیں آتی, میں وڈی ہوں چھوٹی ہوں میرے کو کیوں نہیں آتی, ایسا ہے نا. تو اس ایک انا اور اس ایک ایگو کی وجہ سے ہم نے بہت سارے جو رشتے ہیں وہ کھو دیے ہیں, بہت سارے رشتے کھو دیے ہیں. میں یہاں پہ آپ اسپیسیفکلی تو نہیں پوچھوں گا
کہ آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں، باشمول میرے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جسے یہی نہ پتہ ہو لاسٹ ٹائم میں نے اپنی خالہ کی آواز کب سنی تھی، لاسٹ ٹائم میں نے اپنی بہن کی آواز کب سنی تھی، آخری دفعہ میں نے اپنی بہن سے کب پوچھا تھا بہن کیسی ہو، طبیعت ٹھیک ہے، معاملہ سارے ٹھیک ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ۔ اتنی زیادہ دوریاں جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں، اتنے زیادہ جو مسئلے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔